اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کرتا ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، ارشاد باری تعالی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، محبوب مکرم اور ابراہیم کا واقعہ سنائیے۔ فرمان محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ذکر الانبیاء من عبادہ، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے سماعت فرمایا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری و دیگر مختصر حالات حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ شریف کی تعمیر، قسط نمبر 18، پارٹ نمبر 18۔ اب آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ زمین کی قدیم سے قدیم تاریخ کا کھوج کیا جائے تو کوئی گھر اتنا قدیم، اتنا پرانا، اتنا مقدس، مطہر نظر نہیں آئے گا جتنا ارض مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس بیت اللہ کے بارے میں فرشتوں سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال قبل ہم اس کی زیارت کرتے، طواف کرتے تھے۔ اس سے اس کی قدامت کا تھوڑا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اگر اس 2000 سال کی نوری تاریخ سے مربوط کیا جائے تو پھر اس کی قدامت کا اندازہ کرنا ذہن انسانی سے ماورا ہو جائے گا۔ مقصود قدامت کا اظہار ہے اس مقدس گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مقرر فرمایا، اور اس گھر کی تعمیر سے قبل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات سے گزرنا پڑا، جیسے کواکب، قمر، شمس، آگ، ہجرت، ذبح، اولاد وغیرہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم خداوندی ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قدیم گھر ہے، اس کے آثار مٹ گئے تھے۔ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا تھا۔ کعبہ معظمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 مرتبہ بنایا گیا۔ پہلی بار ملائکہ نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، اور حضرت سیس علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر اس کی تعمیر فرمائی۔ تعمیر کعبہ کا حکم خداوندی قرآن مجید میں سورہ الحج آیت نمبر 26 میں مذکور ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اس میں رہنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ بعض علماء و مفسرین کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ کا علم تھا۔ عند بیتک المحرم سے معلوم ہوتا ہے جس وقت آپ حضرت سیدہ ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ چھوڑ کر جاتے وقت آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی، تیرے معزز گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں دعا مذکور ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا اعلان نہیں فرمایا۔ غیب بتانے کے
انبیاء اکرام پابند نہیں ہوتے، حکم خداوندی ہو تو اس کا اظہار کرتے ہیں، ساری کائنات اور اس کی حقیقتوں سے واقف ہوتے ہیں، مگر منشأ خداوندی کے بغیر نہیں بتلاتے۔ محترم ناظرین گرامی، تعمیر کعبہ سے پہلے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا ابا جان میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھدائی شروع کی۔ ایسے میں انہیں حضرت سیس علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے اسی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار بن گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور۔ تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں اب حجر اسود موجود ہے، جنت کا پتھر حجر اسود پہلے نہایت ہی سفید تھا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا، اور بعض کا قول ہے کہ انسانی ہاتھ اس کی سیاہی کا سبب بنے۔ جب دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد کے برابر ہو گئی تو جنت کا دوسرا یاقوت مقام ابراہیم والا پتھر، آپ اس پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے، اسی وقت وہ پتھر پگھل گیا اور پتھر پر آپ علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات آ گئے۔ بعض روایتوں میں 5 پہاڑ سے تعمیر کعبہ کے لیے پتھر استعمال کرنے کا ذکر ملتا ہے، اور وہ 5 پہاڑ یہ ہیں: کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو قیس اور کوہ صفا و مروہ۔ اور بعض کا قول ہے کہ 3 پہاڑ، اور وہ 3 پہاڑ یہ ہیں: کوہ ہیرا، کوہ ابو قیس اور کوہ درخان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر توڑتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے۔ مقام ابراہیم والا پتھر جوں جوں تعمیر ہوتی وہ اونچا ہوتا، اس طرح بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا تھا، اس وقت 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا باہر نکلنے کا، اور ایک کھڑکی بھی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک معزز رسول بھیجنے کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، اور رسول مکرم نے کہا کہ میں دعائے ابراہیم، بشارت عیسیٰ اور میری ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے موقع پر ملاحظہ فرمایا تھا۔ کعبہ شریف تعمیر ہونے کے بعد ارشاد خداوندی ہوا۔ سورہ حج آیت نمبر 27 میں مذکور ہے۔ حج بیت اللہ کی فرضیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ ارشاد ہوا علیک الا اذان وعلینا البلاغ، آپ کا کام اعلان کرنا ہے اور ہمارے ذمہ اس کو پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرفات کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم قد بنا بیتا وکتب علیکم الحج الی البیت فاجیبوا ربکم۔ اے لوگو، اللہ نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر اپنے گھر کا حج فرض فرمایا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ تمام لوگوں نے جو آبا و اجداد کے پشتوں میں تھے، یعنی یہاں تک جو روحیں اب باپ کے صلب اور ماؤں کے رحم میں تھیں، ان سب نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ چنانچہ
جن کی قسمت میں حج تھا، اپنے باپ کے پشت اور ماں کی رحم سے لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاروں طرف سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک۔ جب حج کا زمانہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اب خود لوگ وہ ایام و ماہ کے منتظر رہتے ہیں۔ قربانی کا طریقہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح فرمائے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنے آل بیت اطہار کی جانب سے، اور ایک قیامت تک امت محمدیہ میں جو غریب و نادار ہوں گے اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، ان کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح فرمائی۔ محترم خواتین و حضرات، یہ تمام واقعات جو آپ نے سماعت فرمایا، سورہ الحج آیت نمبر 26 اور 27، سورۃ البقرہ آیات نمبر 124 تا 129، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں مذکور ہے۔ ترجمہ و تفسیر ملاحظہ فرما لیں۔ ویڈیو کے طویل ہو جانے کے خدشہ سے ترجمہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک الگ ویڈیو خدا کا پہلا گھر اور حج کی مکمل تفصیل کے ساتھ ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو تفصیلی طور پر پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط بیت اللہ شریف کی مکمل تاریخ کے ساتھ اور اندرون کعبہ کے مناظر کے ساتھ حاضر ہوں گے، جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے مشوروں سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ فیضانحسنہ.com پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔